بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں نماز کے فرائض کو بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں نماز کے واجبات کو بیان کروں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ چند ضروری باتیں بیان کرتی ہوں جن کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز کے فرائض کی طرح نماز کے واجبات بھی ہیں جن کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ البتہ ان میں فرق ضرور ہے کہ نماز کے فرائض کے چھوٹ جانے یا چھوڑ دینے سے نماز بالکل نہیں ہوگی اور نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، جبکہ واجبات نماز کے چھوڑ دینے سے یا چھوٹ جانے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے، تو سجدہ صاف کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پتہ تھا کہ یہ واجب ہے، جان بوجھ کے پھر بھی چھوڑ دیا، تو اب نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر دوبارہ سے نماز نہ پڑھی سستی کی وجہ سے، جان بوجھ کر یا جس طرح سے بھی، تو اب یہ شخص کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بات کرتی ہوں نماز کے واجبات کی۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی چھوٹی سورت کو یا کم از کم 3 آیات کا ملانا واجب ہے۔ سورت ملانے سے پہلے سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے کوئی سورت پڑھ لی تو اب کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب ہے، یعنی قوما کرنا، کیونکہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتے بلکہ رکوع کرنے کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر اس طرح کیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر سجدہ آپ نے کیا ہے جان بوجھ کر کیا تو پھر آپ کی سرے سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو رکوع کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ دونوں سجدوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی ساتھ کر لیتے، مطلب ایک سجدہ کرنے کے بعد ابھی مکمل بیٹھے نہیں ہوتے کہ دوسرا سجدہ فوراً کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، اور اطمینان کے ساتھ پہلے سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کیا ہے بالکل سجدے کے درمیان بالکل سیدھے نہ بیٹھے اور ایک سجدے کے بعد پھر جلدی سے دوسرا سجدہ کر لیا تو اس سے بھی کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ آگے ہے قاعدہ میں یعنی تشہد میں پڑھنا یا تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرنا۔ تشہد پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے
کیا کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ لیکن آپ نے اگر ایسے غلطی ہو جائے کہ آپ نے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، چاہے آپ نے اللہم صلی علی یہاں تک بھی پڑھا، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازمہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن کھڑے ہونے میں کیا ہو گئی ہے، تاخیر ہو گئی ہے، اسی وجہ سے کیا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے اتحیات پڑھ کے فارغ ہوں، فوراً آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں امام بلند آواز سے قرات کرے تو یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اور جو شخص تنہا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں اختیار ہے، چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے، چاہے وہ آہستہ آواز سے کرے، لیکن اگر افضلیت کی بات کی جائے تو بلند آواز سے قرات کرنا ان نمازوں میں مردوں کے لیے افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جمعہ، عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ آواز میں کرنا واجب ہے۔ ان مذکورہ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ تھے نماز کے واجبات، ان باتوں کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی کریں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے مکروہات کو بیان کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹس کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایسی ویڈیوز شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی اسلامی بہن بھائی ہیں ان تک یہ مسائل پہنچ سکیں اور وہ بھی ان سے فائدہ